قدیم ایران میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام نوشیروان تھا۔ تاریخ اسے نوشیروان عادل کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کسرا خاندان کا فرد تھا اور اس کے دور حکومت کو ایران کے سنہری دور میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے دور میں عدل و انصاف کا ایسا بول بالا تھا کہ دشمن بھی اس کی دیانتداری اور اصول پسندی کے قائل تھے۔ نوشیروان کا مزاج سخت تھا، لیکن یہ سختی کسی ظلم یا جبر کے لیے نہ تھی، بلکہ اصول اور قانون کی پاسداری کے لیے تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر بادشاہ خود قانون کا پابند نہ ہو تو پھر رعایا سے اسے اس کی امید رکھنا ناحق ہے۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر فارس کو بلایا اور کہا، مجھے ایسا نظام حکومت چاہیے جہاں سب کو برابری کا حق حاصل ہو، چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو، مسلم ہو، مجوسی ہو، شہری ہو یا دیہاتی۔ فارس جو کہ نہایت دانا اور زیرک وزیر تھا، مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ عدل چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عدالت کو بادشاہ سے آزاد کر دیں۔ یہ سن کر نوشیروان نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ اس نے قاضیوں کا ایک آزاد ادارہ قائم کیا جہاں ہر کوئی، یہاں تک کہ خود بادشاہ بھی عدالت میں طلب کیا جا سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آیا جب بادشاہ عدالت میں پیش ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک بڑھیا جو دیہات سے تعلق رکھتی تھی دارالحکومت میں آئی۔ اس نے شکایت درج کرائی کہ بادشاہ کی شکار گاہ کا ایک محافظ اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے۔ قاضی نے بادشاہ کو عدالت میں طلب کیا۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگوں کو یقین نہ آیا کہ ایک عام عورت کی شکایت پر بادشاہ عدالت میں حاضر ہوگا، مگر نوشیروان بہت انصاف پسند اور عادل بادشاہ تھا۔ وہ وقت مقررہ پر بغیر کسی شاہی پروٹوکول کے بالکل عام لباس میں عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے حکم سے اس زمین پر قبضہ ہوا؟ نوشیروان نے بہت عاجزی کے ساتھ نظریں جھکا کر کہا، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن اگر میرے کسی سپاہی نے میری اجازت کے بغیر ظلم کیا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ عدالت نے زمین بڑھیا کو واپس دلائی اور محافظ کو سزا دی۔ یہ واقعہ نوشیروان کے عدل کی سب سے بڑی دلیل بن گیا۔ باقی شہروں کے بادشاہ بھی اس کے عدل کی مثالیں دینے لگے۔ نوشیروان کا عدل رعایا کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کر چکا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی شہرت پھیلنے لگی، ویسے ویسے درباری سازشیوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ ایک دن ایک امیر زمیندار جو کہ بادشاہ کے قریبی مشیروں میں سے تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ عدالت میں پیش ہوا۔ اس کا بیٹا ایک غریب لڑکے کو مار چکا تھا۔ قاضی نے جب ثبوت سنے تو فیصلہ دیا کہ قاتل کو سزا دی جائے گی۔ زمیندار دوڑتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، آنکھوں میں آنسو، درد بھرا لہجے میں لجاجت تھی۔ بادشاہ سلامت، یہ لڑکا میری اکلوتی اولاد ہے، اگر یہ مر گیا تو میرا نام و نسب ختم ہو جائے گا، تو آپ سے التجا کی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت میرے لڑکے کو معافی دے دی جائے اور مجھ سے اس کا ہرجانہ وصول کر لیا جائے۔ قاضی کو حکم دیجئے کہ معافی دے دے۔ نوشیروان نے کچھ دیر سوچا، پھر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر بادشاہ قاضی کے فیصلوں میں دخل اندازی کرے گا تو پھر قاضی کب عدل کرے گا؟ زمیندار لرز گیا۔ نوشیروان نے حکم دیا کہ قاضی کا فیصلہ برقرار رہے گا اور وہ لڑکا سزا بھگتے گا، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے ایک غریب خاندان کا چراغ بجھا دیا ہے۔ جب زمیندار روتا ہوا دربار سے نکلا، نوشیروان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، اگر
میں نے ظلم کرنے والے کو بخش دیا تو مظلوم کا کیا ہوگا۔ یہ واقعہ نہ صرف عدالتوں میں بلکہ گلیوں، بازاروں، یہاں تک کہ بچوں کے کھیلوں میں بھی سنایا جانے لگا کہ ہمارا بادشاہ کتنا انصاف پسند ہے، اس نے کسی امیر کو نہیں دیکھا، کسی غریب کو نہیں دیکھا، بس صرف انصاف کا ساتھ دیا ہے۔ رعایا جان چکی تھی کہ ان کا بادشاہ صرف اور صرف ان کے تخت کا مالک نہیں ہے بلکہ انصاف کا محافظ بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عدل و انصاف کس طرح رعایا میں برقرار رکھا جاتا ہے۔ ایک روز فارس جو ہمیشہ بادشاہ نوشیروان کو آئینہ دکھانے کا حوصلہ رکھتا تھا، تنہائی میں بولا، بادشاہ سلامت، عدل سے دل تو جیتے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار دل پر چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں۔ کیا کبھی آپ کو لگا کہ آپ کا دل بھی عدل کی سختی سے تھک چکا ہے؟ نوشیروان خاموش ہوا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی اور کہا، کبھی کبھی راتوں کو جب تنہا ہوتا ہوں تو دل کہتا ہے بس کر، نرم پڑ جا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر مظلوموں کی آہیں کون سنے گا؟ پھر میں خاموش ہوتا ہوں تو مظلوموں کی آہیں سنائی دیتی ہیں اور میں پھر سے فولاد بن جاتا ہوں کہ میں ہر مظلوم سے ظالم کے کیے گئے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ فارس مسکرایا، یہی تو فرق ہے عام بادشاہ اور عادل بادشاہ میں۔ نوشیروان کو اکثر یہ وسوسہ رہتا کہ درباری وزراء اور گورنر اسے خوش رکھنے کے لیے جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ ایک رات وہ خاموشی سے شاہی لباس اتار کر عام شہریوں کے کپڑوں میں محل سے نکل گیا۔ صرف ایک محافظ اس کے ساتھ تھا جو دور رہ کر نگرانی کر رہا تھا۔ وہ بازاروں، کوچوں، چائے خانوں، مساجد میں گھومتا رہا۔ وہ سنتا، سوال کرتا اور یاد رکھتا رہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ایک جگہ ایک بزرگ کو کہتے سنا، بادشاہ نوشیروان واقعی انصاف پسند ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں حاکم اس کے نام پر ظلم کرتے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہاں خود جائے اور حال دیکھے۔ نوشیروان نے یہ بات سنی اور وہ چونک گیا، اس کا دل دہل گیا، اور اگلے ہی دن وہ خفیہ طور پر اس علاقے کا دورہ کرنے نکلا۔ وہاں واقعی حالات بے حد خراب تھے۔ سپاہی کسانوں سے جبراً اناج لے لیتے تھے، بچوں کو محنت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا اور غریبوں کی زمینیں چھینی جا رہی تھی۔ نوشیروان فوراً دارالخلافہ میں واپس آیا اور اپنے خاص درباریوں کو طلب کیا۔ اس نے انہیں ایک ایک کر کے الگ الگ پوچھا، فلاں فلاں علاقے کے حالات کیسے ہیں؟ فلاں فلاں علاقے کے حالات خراب کیسے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ تم سب۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، سب اچھا ہے حضور، سب اچھا ہے حضور۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ نوشیروان نے غصے میں آ کر تخت کے پیچھے سے ایک چمڑے کا کوڑا نکالا اور حکم دیا، جو جھوٹ بولے وہ رعایا سے غداری کرے۔ اسی دن وہ گورنر معزول کر دیا گیا، سپاہیوں کو سزا دی گئی اور کسانوں کی زمینیں واپس کر دی گئیں۔ پھر ایک سال ایران میں قحط پڑ گیا، فصلیں تباہ ہونے لگی، کھانے پینے کی چیزیں بہت نایاب ہو گئیں، لوگ فاقوں پر آ گئے۔ محل میں روزانہ کی ضیافتیں جاری تھی، لیکن بادشاہ نوشیروان نے حکم دیا، جب تک میری رعایا بھوکی ہے میرے محل میں چولہا نہیں جلے گا، اور اس نے اپنا یہ حکم اپنے سارے درباریوں پر جاری کر دیا۔ اس نے کہا، جو میرے اس حکم کی تعمیل نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس نے اپنے ذاتی زمینیں تک بیچ کر اناج منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں تقسیم کرتا۔ ایک دن اس کا بیٹا جو ولی عہد تھا خفیہ طور پر محل کے باورچی خانے میں گیا اور کھانا طلب کیا۔ خادم نے منع کر دیا۔ بیٹے نے غصے میں آ کر کہا، میں ولی عہد ہوں، میرے لیے استثنا ہونی چاہیے۔ یہ بات نوشیروان تک پہنچی۔ اس نے بیٹے کو طلب کیا اور کہا،
اگر آج تو رعایا سے الگ ہو گیا تو کل رعایا تجھ سے الگ ہو جائے گی۔ ولی عہد کو کئی دنوں تک عوامی باورچی خانوں میں غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو کر کھانا کھانے کا حکم دیا گیا، اور بادشاہ نوشیروان کے عدل اور اس کی اس ہمدردی کی مثالیں لوگ جگہ جگہ پر دینے لگ گئے، اور غریب عوام جو بادشاہ کی غریب رعایا تھی وہ اس سے اس قدر خوش تھی کہ اس کے لیے بے حد دعائیں کرتی۔ نوشیروان کی عمر ڈھل چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، مگر نگاہوں میں وہی وقار اور دل میں وہی عدل کا جذبہ آج بھی زندہ تھا۔ ایک دن ایک سفیر ہندوستان سے آیا، وہ بادشاہ نوشیروان کے عدل کی شہرت سن کر آیا تھا۔ اس نے دربار میں حاضر ہو کر کہا، ہم نے دنیا کے کئی بادشاہ دیکھے، کچھ جنگجو، کچھ عالم، کچھ فنکار، مگر جس عدل و انصاف کی بات ہم نے ایران کے بادشاہ کے بارے میں سنی وہ کہیں اور نہ دیکھی۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ بادشاہ نوشیروان نے ہنستے ہوئے کہا، میرے عدل و انصاف میری رعایا کی گواہی سے ثابت ہوتے ہیں، درباریوں کی تعریف سے نہیں۔ سفیر نے پھر سوال کیا، کیا کبھی آپ نے اپنے فائدے کے لیے دل کو چھوڑا؟ بادشاہ نوشیروان بالکل خاموش ہو گیا، پھر بولا، ایک بار ایک غلام نے میرے بیٹے کی تلوار کا دستہ چرایا، بیٹے نے سزا دی اور وہ غلام مر گیا۔ میں جانتا تھا سزا زیادہ تھی، مگر بیٹا ولی عہد تھا۔ اس وقت میرا دل عدل و انصاف کے مقابل جھک گیا، اور وہ آج بھی میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سفیر نے کہا، جب ایک بادشاہ اپنی کمزوری تسلیم کر لے تو وہ تاریخ میں عظمت کی سب سے بلند چوٹی پر فائز ہو جاتا ہے۔ چند برس بعد نوشیروان سخت بیمار پڑ گیا۔ آخری دنوں میں اس نے فارس کو بلایا، جو کہ اس کا سب سے خاص وزیر تھا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر پر یہ نہ لکھنا کہ یہ بادشاہ تھا، بلکہ لکھنا یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی رعایا کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ نوشیروان کا انتقال ایک عام صبح کو ہوا۔ پورا ایران سوگوار تھا، نہ صرف انسان بلکہ روایات کہتی ہیں کہ چرند پرند بھی خاموش ہو گئے تھے، اور اس کی قبر پر آج بھی ایک خطبہ کندہ ہے۔ یہاں وہ بادشاہ دفن ہے جو رعایا کا محافظ تھا اور قانون کا غلام تھا۔ نوشیروان عادل کی کہانی صرف ایران کے تاریخ کا ورق نہیں، یہ ہر دور کے حکمران کے لیے آئینہ ہے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر اختیار ہوں مگر عدل و انصاف نہ ہو تو تخت بے معنی لگتے ہیں، اور اگر عدل و انصاف قائم ہوں تو خاک نشین بھی بادشاہ بن جاتے ہیں۔